محمد وآل محمد صلوات فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وتشہم وطہارتہم ولزمتہم ولسمتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ ارباب غم ماتمداران سید الشہداء سرکار ختمی مرتبت سید الاولین سید الآخرین باعث لولا کلم خلق بقار فخر موجودات سرور کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کو انہوں نے گفتگو قرار دیا، جس میں سرکار نبی کریم آنے والی نسلوں کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے اور میرے سب کے سب محمد ہیں۔ یہ حدیث سرکار کی معجز کلامی کی ایک بہترین دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ محمد صرف عبداللہ کے یتیم کا نام نہیں ہے، ابو طالب کے بھتیجے کا نام نہیں ہے، عبد المطلب کے پوتے کا نام نہیں ہے، آمنہ کے لال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا نام ہے۔ اس لیے کہ آنے والے کل کے لیے فورکاسٹ کرنا، بھوشواڑی کرنا، اور آنے والا کل اس بات کو دیکھے کہ جیسے وہ کہنے والا کہہ گیا ویسے ہی نکلا، تو اب پورا دار و مدار انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ شریعت کا پورا دار و مدار، دین کا پورا دار و مدار، اسلام کا پورا دار و مدار، مذہب کا پورا دار و مدار اور حقانیت اسلام یا وحدہ لا شریک کی وحدانیت فقط ایک زبان محمد پر ٹکی ہوئی ہے، ایک زبان محمد پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر محمد کی زبان کی صداقت نہ ہو تو نہ اللہ نظر آئے گا، نہ قرآن نظر آئے گا، نہ شریعت نظر آئے گی، نہ دین نظر آئے گا، نہ آدم نظر آئیں گے، نہ نوح نظر آئیں گے، نہ ابراہیم نظر آئیں گے، نہ عیسیٰ نظر آئیں گے، نہ موسیٰ نظر آئیں گے، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ فقط ایک پوری کائنات اسلامی میں اگر آپ دیکھیں گے تو فقط ایک زبان محمد ہے کہ جس کے اوپر لوگوں نے اعتبار کیا۔ اب اعتبار کیا تو سب کچھ سمجھ میں آیا، لیکن اگر اس زبان کا اعتبار اڑ گیا، اس زبان کا اعتبار اٹھ گیا تو اب کچھ نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اسلام سے 71 برس کے لیے نہیں آیا ہے۔ جیسے کہ دشمنوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جب الف لام میم سے آئے شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ کس دین کو مان رہے ہو، کس شریعت کو مان رہے ہو، کس مذہب کو مان رہے ہو، یہ تو فقط 71 برس کا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا الف کا 1 ہوتا ہے، لام کے 30 ہوتے ہیں، میم کے 40 ہوتے ہیں۔
کل اعداد 71 ہو رہے ہیں، تو اس دن کو کیا مان کے کرو گے جو صرف 71 برس کا ہو؟ اب اس طرح حروف آئے ہیں قرآن میں، کہیں پر ہاں میم عین سین قاف آیا ہے، کہیں پر نون آیا، کہیں پر یعنی اس طرح الف لام را آیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ فقط یہ 71 برس کا دین ہے۔ تو یہ اس لیے آیت حروف کا نزول ہوا کہ لوگ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ 10 برس کا دین ہے یا 50 برس کا دین ہے یا 70 برس کا دین ہے۔ تو جب رسول اللہ کی طرف سے یہ حکم آ رہا تھا کہ یہ دین صبح قیامت تک جاری رہے گا، تو کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے کہ یہ دین صبح قیامت تک جاری رہے گا؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں 63 برس کا ہوں گا تو میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا، میں اپنے معبود حقیقی کے پاس چلا جاؤں گا، لیکن اب یہ دین تو چلے گا، یہ شریعت تو چلے گی۔ اب رسول اللہ کوئی ہم جیسے نہیں ہیں کہ بس ہمارا منافع ہو جائے، ہمارا فائدہ ہو جائے، جب تک کہ ہم ہیں تو ہماری سرکار چلے، جب تک کہ ہم ہیں ہماری شہرت رہے، جب تک کہ ہم ہیں ہماری عزت رہے، بعد میں جب ہم چلے جائیں گے تو تم مانے یا نہ مانے۔ یہاں ماننے یا نہ ماننے کا سوال نہیں تھا، یہاں فقط 23 سالہ زندگی نہیں تھی کار رسالت کی، بلکہ صبح قیامت تک کا ہر لمحہ رسول اللہ کی زندگی کا بڑا اہم تھا۔ اس میں آپ کا زبان، آپ کا بیان، آپ کی گفتگو، آپ کا کسی کو مخاطب کرنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا غیظ میں آ جانا، آپ کو کسی کے دروازے پہ پہنچ کر سلام کرنا، آپ کو کسی کا پشت پہ جگہ دینا، آپ کا کسی کو دوش پہ کھڑا کرنا۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ہر لمحہ، اس لیے کہ یہ ہماری آپ کی زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی سیرت کو جب دیکھا جائے گا تو رسول اللہ ایک مکے کے رہنے والے ہیں، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، آل ہاشم ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، آل ابو طالب ہیں، آل عبد المطلب ہیں اس کو نہیں دیکھا جائے گا، عبداللہ کے لال ہیں اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں تو ایک میسنجر ہے، ایک پیغمبر ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم اس کو مان رہے ہیں، تو اب اس کے ماننے کے لیے اس کے ایک ایک نوک پلک دیکھی جائے گی۔ وہ اگر اٹھتا ہے تو کس طرح اٹھتا ہے، اس لیے کہ اس کا اٹھنا بھی عبادت ہوگا، وہ اگر بیٹھتا ہے تو کس طرح بیٹھتا ہے، اس لیے اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، وہ اگر گفتگو کرتا ہے تو اس کا کیا انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا گفتگو کرنا بھی عبادت ہوگا۔ یعنی اس کی زندگی کا ہر لمحہ ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب ضائع نہیں ہو رہا ہے تو اب ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ذاتی جذبوں کے تحت محمد اپنی اولاد کے لیے کہہ دیں بڑھ کے آگے کہ میرے یہ بھی محمد، وہ بھی محمد، وہ بھی محمد، وہ بھی محمد، وہ بھی محمد، اس لیے کہ آنے والے کل کی نسلیں دیکھیں گی کہ وہ محمد اس جیسا ہے کہ نہیں۔ تو یہ بیس ہے، بیس ہے، بیس ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا یہ حدیث نہیں ہے، یہ موجز کلامی ہے رسول اللہ کی، اور یہ بیس ہے خود اسلام کے لیے، ایک دلیل ہے بہترین۔ اس لیے کہ جتنا بھی اسلام ہے، جتنا بھی اسلام ہے وہ فقط زبان محمد پر ٹکا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ زبان محمد پر ٹکا ہے۔ اب رسول اللہ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ یہ جتنے مسلمان ہو رہے ہیں، جہاں میری ایک ایک بات پہ شک کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہوں، تو ان کی اولادوں کے اوپر کیا اعتبار کہ وہ بھی مجھ کو مان لیں گے۔ جب میری موجودگی میں یہ شک کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آج میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا رسول اللہ آپ کی ذات پہ آج مجھے شک ہو رہا ہے، تو جب قریب رہ کر معرفت نہ حاصل کر پائے تو ان کی اولادوں سے کیا بھروسہ۔ اور دین کو صبح قیامت تک جانا ہے۔ دیکھیے غور کیجئے کہ میرے جملوں کو، آج میں ابتدائی مرحلے میں گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ تفصیلاً عرض کروں گا کہ رسول اللہ کی اس میسج کو، اس پیغام کو جو لے کر آئے ہیں وہ صبح قیامت تک جانا ہے۔ ابھی یہ جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں یہ خود اس ذات پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، لیکن وہ فلاں کام ہے انہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں، لیکن وہ فلاں ضرورت ہے وہ انہی کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے۔ وہاں تو قبائلی حالات کو دیکھیے، اس وقت کی تاریخ کو دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ چند لوگ تھے جو مسلمان تھے، چند لوگ تھے جو مسلمان تھے، باقی صرف اغراض کے بندے تھے جو ضرورتاً رسول اللہ کی ڈیوڑی پہ جمع تھے، ضرورتاً رسول اللہ کی ڈیوڑی پہ جمع تھے۔ تو جب انہی کی اولادوں کو آنے والے کل میں مسلمان ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جن کی نسلیں کہیں گی کہ ہم مسلمان، ہمارے باپ مسلمان۔ اسی لیے کہا گیا کہ مسلمان باپ دادا کی وراثت کا نام نہیں ہے، اسلام باپ دادا کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، اسلام اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے دادا مسلمان تھے تو آپ بھی مسلمان ہوئیے، پردادا مسلمان تھے اس لیے کہ لہت و لالی کے انداز میں اگر اسلام کو مانا جائے گا تو اسلام نے کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ نہیں، تم خود میچور ہو جاؤ، جب تم خود بالغ ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر اسلام لاگو ہوگا، اس میں تمہارے باپ کا حصہ نہیں ہے، تمہاری ماں کا حصہ نہیں ہے، تمہاری اپنی قبر ہوگی، تمہارے جملہ اعمال ہوں گے،
تمہارے بابا کی قبر ہوگی ان کے جملہ اعمال ہوں گے، تمہاری ماں کی قبر ہوگی ان کے جملہ اعمال ہوں گے. جب ان کو بلایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے فائدہ ہوگا. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی. لیکن ہاں جب چوتھے امام علی ابن الحسین صحیفہ کاملہ میں ایک دعا کا طریقہ بتاتے ہیں تو اس میں بڑا اچھا انداز بیان کیا کہ دیکھو تم اپنے اسلام سے فقط اتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو کہ جتنا نیک عمل کرتے چلے جاؤ گے اس کے نتائج میں تمہارے ماں باپ کے اوپر رحم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا چلا جائے گا. اور ایک جگہ دعا میں فرماتے ہیں جب والدین کے حق میں دعا ہے، کہتے ہیں کہ پروردگار اگر محشر کے ہنگام میں تو مجھے بخش دے میرے ماں باپ سے پہلے تو مجھے ان کا شفیع بنا دے، مجھے شفیع بنا دے تاکہ میں ان کو بخشوا سکوں. اور معبود اگر محشر کے ہنگام میں میرے ماں باپ کو مجھ سے پہلے تو بخش دیتا ہے تو ان کو میرا شفیع بنا دے. یہ بیٹے کو باپ کا شفیع بنانا، باپ کو بیٹے کا شفیع بنانا امام کی سیرت سے پتہ چل گیا کہ دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں باپ بیٹے کے لیے شفاعت کر سکتا ہے، بیٹا باپ کے لیے شفاعت کر سکتا ہے تو کائنات کے سب سے بڑے باپ ہیں، اسلام کے سب سے بڑے بات ہیں. اگر وہ ہم جیسے گناہگاروں کے شفیع ہو جائیں، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. ایک گناہگار باپ اگر ریاضت کر کے باقاعدہ نیکوکار ہو جاتا ہے اور اللہ کسی نیکی کے سبب سے اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بخشوا دے. اگر ایک بیٹا، ظاہر ہے کہ عالم میں اسباب ہے، انسان ضروری نہیں ہے کہ معصوم ہوتا ہے کہ جہاں گناہ کا تصور نہیں ہوتا، لیکن محشر کے ہنگام میں عدالت ہی عدالت نہیں ہوگی بلکہ رحم بھی ہوگا. بیٹے کو بخش دیا تو باپ کا وسیلہ بنا دیا تاکہ وہ شفاعت کر سکے. تو جہاں ایک عام مسلمان باپ عام مسلمان بیٹے کو بخشوا سکتا ہے، جہاں عام مسلمان بیٹا عام مسلمان باپ کو بخشوا سکتا ہے، تو اگر آل محمد علیہ السلام آگے بڑھ کے کہیں حاذا لی، ایک اور درود بھیج دیے محمد وآل محمد. اگر عام مسلمان تو عزیزان گرامی یہ پراپرٹی کا نام نہیں ہے، یہ اس کا نام نہیں ہے کہ تم باپ دادا کی وراثت میں لیے چلے آؤ. باپ دادا کی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تم خود دیکھو، جانچو پرکھو، سمجھو کہ اسلام کیا ہے. اور جس دن اسلام تم سمجھ جاؤ گے تو خود بخود تمہیں معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی کہ زندگی کیا ہے. تو عزیزان گرامی مسلمان وہی ہونے والے تھے جو نام نہاد مسلمان، جو شراب بھی پئیں گے اور مسجد میں اللہ اکبر کی صدا کے اوپر امامت کے لیے بھی چلے جائیں گے، جو شراب و کباب میں ڈوبے بھی رہیں گے، اور جب غش کے عالم میں مؤذن حی علی الصلاۃ کی آواز بلند کر رہا ہوگا تو وہ جب چل نہیں پائیں گے تو اپنی کنیز کو اپنا لباس پہنائیں گے اور کہیں گے مسجد چلے جاؤ نماز پڑھا دو. ہاں یہ آنے والے کل میں ہونا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. جب آج ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ تو یہی روز روشن کی طرح آنے والے کل کے لیے رسول اللہ کے سامنے وہ تمام تاریخ ہوگی کہ نشے میں جھوم رہا ہے اور مؤذن نے اذان دی تو اب اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اپنی کنیز کو بلایا، کہا دیکھو مجھ میں چلنے کی سکت نہیں ہے. کہا امیر کیا کیا جائے؟ کہا کام کرو میرا لباس پہنو چلی جاؤ مسجد میں، امامت کراؤ. ایک امام کو چھوڑ کر مسلمانوں نے کیسا بھگتان بھگتا. ہاں کنیز نماز پڑھا رہی ہے، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. تعجب اس بات کا نہیں ہے کہ کنیز نماز پڑھا رہی ہے، تعجب ان مسلمانوں کا ہے کہ وہ کیسے کنیز کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کیسے کنیز کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. یہ تاریخ کی عبرتناک مناظر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کنیز نماز پڑھا رہی ہے، بلکہ نشے میں دھت مسجد میں پہنچا، مسجد میں پہنچنے کے بعد آج ہمت خوش تھی، مسجد میں پہنچ گیا، مسجد میں صبح کی نماز بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت پڑھا دی. جب 4 رکعت پڑھائی تو پیچھے سے کچھ کسر پسر کی آواز آئی، چمگویاں ہونے لگی. یار یہ کیا ہوا؟ صبح کی تو 4 رسول اللہ 2 فرمائی تھی، یہ تو 4 پڑھ رہا ہے. ایک بار پلٹا، کیا آپس میں باتیں کر رہے ہو؟ کچھ نہیں امیر، نہیں تمہیں بتانا پڑے گا. کہا سرکار آپ نے 4 رکعت نماز پڑھا دی، کچھ کم لگ رہی ہوں تو اور پڑھا دوں. تو اب ایسے لوگ یہ آنے والے کل کے مسلمان ہونے، ان کو جہاں یہ شراب و کباب میں ڈوبے ہیں تو ان کو نماز نہیں پسند آئے گی، ان کو روزہ نہیں پسند آئے گا، ان کو قرآن کے احکام نہیں پسند آئیں گے، آیات قرآن مجید ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ یہ رسول اللہ کی ذات میں کمیاں ڈھونڈیں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کمیاں ڈھونڈیں. کوئی ایک کمی ملے تو اس کو اجاگر کر کے سامنے لائیں. لانے کے بعد میں کہیں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس کو فالو کر رہے ہو جس میں یہ کمی تھی.
رسول اللہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے جو بھی کہا بڑا مستند کہا۔ اگر کہہ دیا کہ پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر میں محمد، سب کے سب محمد، تو یہ جذباتی اپنی اولادوں سے محبت کے سبب نہیں کہا، بلکہ آنے والے کل میں دیکھ رہے تھے کہ جو بھی جس وقت کا محمد ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا جیسا میں کہتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ دیکھو درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ آنے والے کل میں حالات بڑے خراب ہونے والے، حرام محمدی کو حلال کیا جائے گا، حرام محمدی کو حلال محمدی کو حرام کیا جائے گا، حرام محمدی کو حلال کیا جائے گا۔ آیتوں کے سلسلے میں بڑے غدربوت ہوں گے، نہ جانے اور کتنے مشکلات سے اسلام کو سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کو ٹوک بھی نہیں پائے گا کوئی، ان کو روک بھی نہیں پائے گا۔ کوئی کہے گا یہ سابق الاسلام کے بیٹے، کوئی کہے گا یہ وہ فلاں جنگ میں ان کے اب دادا شریک تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اب جنگ کی تفصیل نہیں بیان کی جائے گی کہ اگر جنگ میں تھے تو کہاں پہ تھے، یہ الگ میٹر ہے، لیکن لوگ اسی بہانے ان کی شخصیتوں کو ہائی لائٹ کریں گے، امیر کہتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنا امام اور رہبر کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ارے بڑے مقدس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے معاف کر دیا تھا، یہ انہی کے اولاد ہیں، چپ رہو، یہ شریعت جانتے ہیں، یہ دین جانتے ہیں۔ اور وہاں کبھی قرآن نیزوں پہ بلند ہوگا تو جو قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دے وہ زبان محمد پہ اعتبار کیا کرے؟ تو کلنا محمد یہ حدیث نہیں ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا یہ حدیث نہیں ہے، اس کی بال کی کھال لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ہوگی۔ جب علی آئے ہوں گے تو علی کی پوری زندگی کو دیکھا ہوگا، ادھر رسول کی زندگی، علی کی زندگی ملتی جلتی ہے کہ نہیں؟ حسن آئے ہوں گے، حسن محمد ہیں تو ان کی زندگی سے مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ حسین اگر محمد ہیں تو حسین کی زندگی محمد سے مل رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے 329 ہجری غیبت کبریٰ کا زمانہ، 260 ہجری غیبت صغریٰ کا زمانہ، پہلی ہجری سے 11 ہجری کے بعد سے 36 سے 40 تک جو مولا علی کی دور خلافت ہے اس کو بیچ میں چھوڑ دیجئے، اس کو مائنس کر دیئے تو تقریباً 256 سالہ زندگی ہے کہ جہاں پر اماموں کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اور اماموں کی زندگیوں کو اگر آپ تاریخ میں دیکھیے تو جو بھی بادشاہ ہے وہ آل محمد کا دشمن نظر آ رہا ہے۔ کاہے کے لیے دشمن ہے کہ یہ آل رسول ہیں، کاہے کے لیے دشمن ہے کہ یہ نیک باتیں بتا رہے ہیں، کاہے کے لیے دشمن ہے کہ یہ شریعت اچھے انداز میں بیان کر رہے ہیں، کاہے کے لیے دشمن ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر بہترین انداز میں بیان کر رہے ہیں، کاہے کے لیے دشمن ہے کہ یہ وہی پیغام پہنچا رہے ہیں جو محمد نے پہنچایا۔ تو یہ جو دشمنیاں آل محمد کی تمام بادشاہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو برداشت نہیں ہے کہ یہ آل رسول رہے۔ تو جب ان کو آل رسول برداشت نہیں ہے تو یہ آل رسول کی دشمنی نہیں ہے، یہ اصل میں دشمنی ہے رسول اللہ سے۔ تو جب رسول اللہ سے دشمنی ہے تو 260 ہجری تک جہاں پوری پاور محمد اور ان کی آل کی دشمن رہی ہو، یہ ہے معجزہ کلام محمد کا کہ دشمنیاں ہوتی رہی لیکن کلام محمد کے اوپر انگلی نہ اٹھا پائے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ کلام محمد پر دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ تمیدی گفتگو ہے، میں تفصیلاً اس کے اوپر عرض کروں گا کہ کلام محمد کے اوپر انگلی نہیں اٹھا پائے، ورنہ کوشش کی گئی ہوگی۔ بہت سے علماء کتنے بک چکے تھے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ تھے جو آل محمد کی دشمنی کرتے ہوئے ایک سے بڑے بڑے پڑھے لکھے نظر آ رہے تھے۔ یہ سب کمیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اگر ایک محمد بھی، ایک وقت کا محمد بھی محمد جیسا نہ ہوتا، ایک وقت کا محمد بھی محمد جیسا نہ ہوتا تو بھی آپ دیکھتے آج کتابیں پوری اسلام میں بھری ہوتی ہیں کلنا محمد کے اوپر، لیکن علی کی زندگی دیکھی، حسن کی زندگی دیکھی، حسین کی زندگی دیکھی، علی ابن الحسین کی زندگی دیکھی، محمد ابن علی کی زندگی دیکھی، جعفر ابن محمد کی زندگی دیکھی، موسیٰ ابن جعفر کی زندگی دیکھی۔ اب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انتظار کر رہے ہیں، کوئی موسیٰ ابن جعفر کی زندگی دیکھ رہا ہے، کوئی علی ابن موسیٰ کی زندگی دیکھ رہا ہے۔ جب آخری زندگی بھی پردہ غیب میں چلی گئی تو اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تاریخ کی خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مجبوراً اس بات کو ماننے پر تیار ہو گئے کہ ہاں جو محمد کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا۔ ہاں یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، میں اس وقت بیان کر رہا ہوں 1430 میں کہ کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد۔ ارے اس کے اوپر باقاعدہ پہرے بٹھائے گئے ہوں گے۔ باپ نے دیکھا ہوگا جب علی محمد جیسے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اب میں مر رہا ہوں، اب حسن کی زندگی دیکھنا ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کر دی ہوگی بیٹا حسن کی زندگی دیکھ لینا، اور میں وصیت کر رہا ہوں اگر یہ محمد جیسے نہ آئے تو لکھ دینا کہ محمد نے غلط کہا تھا معاذ اللہ۔
اس کے بعد میں علی ابن الحسین کی جب زندگی آئی ہوگی تو ان لوگوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی ہوگی. یہ سلسلہ وصیتوں کا چلا ہوگا. جو لوگ کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہوں اسلام سے ان کو کیسے برداشت ہوگا؟ انہوں نے وصیتیں کی ہوں گی کہ خبردار یہ ہماری وصیت ہے، تم اس وقت ہمارے وارث ہوگے جب دیکھ لینا کہ یہ جعفر ابن محمد جو ہیں یہ محمد جیسے ہیں کہ نہیں. اگر کمی ہو تو فوراً لکھ دینا. لیکن آنے والی نسلوں کی خاموشی اس بات کی ثبوت ہے کہ جیسا محمد نے کہا تھا ویسے ہی ہوا. عزیزان گرامی، سب کا سب محمد. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسول اللہ کی مجز کلامی ہے. اور پھر رسول اللہ کی زندگی کا یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے اوپر بیس، میں نے ایک جملہ کہا انشاءاللہ میں اس کو ثابت کروں گا، اسلام کا بیس آل محمد علیہ السلام کے اوپر ہے. اس لیے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو پورے اسلام کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور پورے اسلام کو بنا بھی سکتی ہے. اگر اس حدیث میں کچھ کمی ہو جائے اولادوں کے ذریعے تو یہی اسلام بگڑ بھی سکتا ہے اور یہی اسلام سنور بھی سکتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہ سنبھلا ہوا اسلام اس بات کا ثبوت ہے کہ آل محمد نے وہی کیا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا. یہی سبب ہے کہ لوگ تاریخ میں لکھ دیتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن فلاں، عبداللہ ابن فلاں مکے میں رہ گئے اور مدینے میں رہ گئے، اور عبداللہ ابن فلاں مکے چلے گئے. کیا ضرورت تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ وطن چھوڑتے اور کربلا عراق کی طرف جاتے اور کربلا میں اس طرح مارے جاتے؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ ارے یہ ناقت اندیش مورخ ہیں، ان کو کیا معلوم، ان یہ کیا سمجھیں گے کہ کیا ضرورت تھی رسول کے نواسے ہو. دنیا کیا جانے کہ ایک محمد اگر دین لے کے آیا ہے تو جو بھی وقت کا محمد ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کا تحفظ کرے. یہی سبب ہے کہ رسول اللہ کا یہ نواسا گھر سے نکلا. رسول اللہ کا جو نواسا نکلا ہے یہی سبب ہے. لوگ اعتراض کرنے کو کر دیتے ہیں فلاں شہزادہ بیٹھا ہوا تھا اور فلاں شہزادہ بیٹھا ہوا تھا اور فلاں بھاگ کے مکے چلا گیا تھا وہ وہاں رہ رہا تھا. تو کیا ضرورت تھی سیدنا حسین کو؟ سیدنا حسین کو بھی چاہیے تھا کہ گھر میں رہ جاتے، رک جاتے. مدینے میں رہتے تو زیادہ سیف تھے اور مدینے میں رہتے تو زیادہ محفوظ تھے. مدینے میں رہتے تو صحابہ کا مجمع تھا. مدینے میں رہتے. ان کمبختوں کو یہی نہیں معلوم کہ یہ زبان تحریر کے ذریعے پیش تو کر رہے ہیں کہ مدینے میں رہتے تو زیادہ محفوظ رہتے. ارے یہی مدینہ تھا جہاں امام حسن کو مارا جا رہا تھا. یہی مدینہ تھا جہاں رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کا جنازہ ہی وہیں پڑا ہوا تھا. یہی مدینہ تھا کہ جہاں نہ جانے کتنے کتنے لوگ اور کیسے کیسے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. یہ تاریخ گواہ ہے اس کی. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد میں کہا کہ میں اصلاح امت کے لیے، آخری جملے ہیں جس وقت لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا ہے کہ فرزند رسول کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کہا اصلاح امت کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے میں نکل رہا ہوں. اور اس ملعون کے بیٹے نے جو خود بھی ملعون ہے مجھے دو راہ پہ کھڑا کر دیا ہے. ایک طرف ذلت ہے اور ایک طرف میری شہادت ہے. تو ہم کو ذلت پسند نہیں ہے. ہاں شہادت ہماری وراثت میں ہے، ہماری میراث ہے. میں اس لیے اپنے گھر سے چھوڑ کر نکل رہا ہوں اور میں اصلاح امت کے لیے چل رہا ہوں. بس عزیزان گرامی، اصلاح امت کے لیے رسول کا نواسا چلا اور مدینے سے نکلا. بڑا آسان ہے پڑھ دینا، بڑا آسان ہے سن لینا، لیکن خدا نہ کرے کسی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے، خدا نہ کرے. اور ایک ہوتا ہے چھوڑنا، ایک ہوتا ہے نہ آنے کے سلسلے میں نا امید ہو جانا. وہ جو کوفت اور وہ جو قلق ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہوتا ہے کہ اب ایک آدمی کو معلوم ہے اب جب میں یہاں سے جا رہا ہوں، فلاں جگہ مائگریشن میرا ہو رہا ہے، فلاں جگہ مائگریٹ کر رہا ہوں، اب واپس پلٹ کے یہاں نہیں آؤں گا. تو اب وہاں کی ایک ایک چیز اچھی لگتی ہے. یہی سبب ہے، روایت کے جملے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ کا نواسا روتا ہوا نظر آتا تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو کبھی نانا کی قلب میں جاتا تھا، نانا یہ آپ کی امت مجھے رہنے نہیں دینا چاہتی ہے، ورنہ نانا میں آپ کے بغیر کیسے رہ پاؤں گا، میں یہی سوچ رہا ہوں. نانا میرا دل جب پریشان ہوتا تھا، جب میں الجھنوں کا شکار ہوتا تھا تو نانا آپ کی قلب پہ آ کر بیٹھ جاتا تھا. نانا اب میں کہاں جاؤں، اب تو میں جا رہا ہوں نانا، اب میں اگر پریشان ہوں گا تو کدھر جاؤں گا. روایت کے جملے ہیں کہ پوری رات گزر جاتی تھی اور رسول کی قبر کے اوپر امام حسین بیٹھے ہوئے گریا کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ مرحلے ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی تنہائی. یہی سبب ہے کہ جس وقت خط آیا ہے ولید کے پاس اور بلایا ہے دربار میں تو اس سے پہلے ہی آقا حسین جانتے تھے، اس سے پہلے ہی آقا حسین جانتے تھے. آقا حسین کی تیاری اسی وقت سے ہو گئی تھی. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نہ رسول اللہ کی ہجرت نہ امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں ہے.
یہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، ان کے کام ہے۔ ہاں اس دوران یہ حادثے ہو گئے کہ آپ کو نکل کے جانا ہے، آپ کو معلوم تھا، اسی لیے رخت سفر تیار ہو رہا تھا کہ ولید کے دربار میں مجھے بلایا گیا کہ میں آ رہا ہوں۔ دربار میں پہنچے تو کہا کہ فلاں ابن فلاں واصل جہنم ہو گیا، کچھ نہیں بولے۔ کہا فلاں کو امیر بنا دیا گیا، اور آپ کے لیے یہ خط آیا ہے کہ آپ اس خط کو پڑھیے اور آپ بیعت کریے اس امیر کی جو ہو گیا ہے۔ کہا اس وقت تنہائی میں؟ کہا ہاں اسی وقت، ورنہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں گردن کاٹ دوں، میں قتل کر دوں۔ کہا نہیں، روز روشن میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ یہ کہہ کے اٹھنے لگے تو ایک ملعون کہتا ہے کہ امیر کیا کر رہے ہو؟ حسین رات کا اندھیرا ہے، ابھی تنہا ہے، موقع غنیمت ہے، روک لو۔ چیخ کے کہا ملعون تیری یہ اتنی ہمت کہ تو حسین کے سلسلے میں یہ گفتگو کرے؟ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی یہ آواز گونجی، قصر کے باہر جناب عباس کھڑے ہوئے تھے، جناب علی اکبر کھڑے ہوئے تھے، جناب قاسم کھڑے ہوئے تھے، اور بنی ہاشم کے نوجوان کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر میں ایک رکے اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہہ دوں، ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا مقاتل کی، آپ کو معلوم ہے جناب عباس اور ہو سکتا ہے جناب علی اکبر ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ امام جناب زینب جس وقت جناب زینب کو پتہ چلا کہ بھیا دربار میں گیا ہے، تو اس وقت سے قربانی جناب زینب کی اوئسار شروع ہو گیا۔ جیسے ہی سنا کہ دربار کی طرف جا رہا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، فوراً جوانہ نے بنی ہاشم کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا خبردار میرا بھیا دربار میں گیا ہے، تم لوگ پیچھے پیچھے جاؤ۔ ہاں جناب عباس کے بعد اب جو لوگ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ جوانہ نے ہاشم جمع ہو گئے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ جیسے ہی آقا حسین نے چیخ کے کہا خبردار، حسین کی سے اگر اس طرح گستاخی کی تو اچھا نہ ہوگا، کہ ننگی تلواریں لیے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے۔ ہاں عزیزان گرامی، یا 27 رجب ہے یا 26 رجب ہے کہ صرف ایک حسین کی آواز کے اوپر اتنے جوان تلواریں لیے ہوئے آ گئے، خبردار اگر کوئی بھی ایک قدم آگے بڑھائے گا تو آج اسے زندہ نہ چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ یہ 26 رجب ہے اور مدینہ ہے۔ ہائے عصر عاشور، ہائے حسین کی تنہائی۔ روایت کے جملے ہیں کہ کبھی میمنے میں حملہ کرتے تھے، کبھی میسرے کی طرف حملہ کرتے تھے، کبھی اس کو ادھر گراتے تھے، کبھی اس لشکر کو ادھر گراتے تھے، اور کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرا رہی تھی۔ اس کے بعد میں لوٹتے تھے، اور لوٹنے کے بعد رکابوں میں زور کے دے کے کہتے تھے کہاں ہو میرے شیروں؟ ارے حسین تمہیں پکار رہا ہے، لاشیں تڑپ رہی تھی، لبیک لبیک فرزند رسول۔ کیا کریں، ہمیں موت میں مجبور کر دیا ہے۔ عباس حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے، اے علی اکبر اپنے بابا کی جنگ نہیں دیکھو گے، اے قاسم اپنے چچا کی جنگ نہیں دیکھو گے، آؤ دیکھو کہ تمہارا چچا کس طرح جہاد کر رہا ہے۔ تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم آل محمد علیہ السلام میں۔ لکھا یہ ہے کہ اب رخت صفا تیار، رخصت ہو رہے ہیں، نانا کی قبر پہ پھر پہنچے، نانا خدا حافظ، اب یہ حسین واپس نہیں آئے گا۔ روایت کے جملے ہیں اس کے بعد اپنے بھیا سے رخصت ہوئی، بھیا اب میں تم سے شرمندہ ہوں کہ چراغ جلانے نہیں آ پاؤں گا، میں جا رہا ہوں، مجھے امت رکنے نہیں دے رہی ہے۔ اس کے بعد اب بعض علماء پڑھتے ہیں کہ اب یہی حسین جب نانا کی قبر پہ گئے تھے تو بڑے اطمینان سے پہنچے تھے، یہ اور بات تھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اپنے بھائی کی قبر پہ گئے تو بڑے اطمینان سے پہنچے، یہ اور بات ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن جیسے ہی اماں کی طرف قبر کی طرف بڑھے تو اب انداز بدل گیا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اس طرح آقا حسین کونیوں کے بل چلے ہیں جیسے ایک 6 مہینے کا بچہ اپنے ماں کے حضور میں پہنچتا ہے اور جا کے اپنے آپ کو اپنی ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ اماں حسین جا رہا ہے، اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ قبر سیدہ سے آواز آئی ہوگی، اے حسین جاؤ خدا حافظ، اب میں بھی بقی میں نہ رہوں گی، جہاں جہاں میرا حسین ہوگا وہاں وہاں سیدہ واہ حسین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام۔ جیئیں تو آل محمد کی محبت میں، موت آئے تو آل محمد علیہ السلام کی محبت ہو۔ اللہم صلی Say,
پر آتی ہے مادر، اے علی اکبر میرے، اے علی اکبر میرے۔ آرزو یہ تھی میری دیکھوں صحرے کی لڑی، ہائے قسمت کیا کروں خون میں میاد بھری، خون میں میاد بھری۔ سیج پھولوں کی کہاں خاک کا بستر، اے علی اکبر میرے، اے علی اکبر میرے۔ ایک سکینہ تھی بہن صلح کوڑوں سے بدن، اف گلو میں باد نے سمر لایا ہے رسن، سمر لایا ہے رسن۔ ظلم کی ہے انتہا، چھن گئے گوہر، اے علی اکبر میرے، اے علی اکبر میرے۔ توق کا آزار ہے، عابد بیمار ہے، زینب کلثوم اور شام کا بازار ہے، شام کا بازار ہے۔ بعد تیرے اہل سر لے گئے چادر، اے علی اکبر میرے، اے علی اکبر میرے۔ اے شہید کربلا، اے شبیہ مصطفیٰ، واسطہ ہے آپ کو شبر و شبیر کا، شبر و شبیر کا۔ اب حسن کی لیجئے کچھ خبر آ کر، اے علی اکبر میرے، اے علی اکبر میرے۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔